پہنچا، لیکن ابھی آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے سودن کو مانیں گے کہ حالت رفع میں بھی یہی ہے، نسب میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ یا دیکھیں ہم کہتے ہیں نا الناس، انسان کی عربی انسان اور انسان کی جمع، ٹھیک ہے، الناس۔ اب الف لام بتا رہا ہے کہ تمام کا مفہوم بھی اس میں موجود ہے۔ اب اس کے شروع میں آپ لام جارہ لگائیں گے، اور اب آپ کے ذہن میں وہ بات بھی ہونی چاہیے کہ لام جارہ جب معرف باللام اسم کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو حمزۃ الوصل لکھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ القرآن ھدی للناس، قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کریں گے؟ جو متقی ہیں، جن کے اندر خوف خدا ہے، جن کے اندر ڈر ہے۔ جن کے اندر ڈر نہیں ہے وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو بنیادی چیز ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ ڈر، خوف خدا، وہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ پڑھتے ہیں کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس جملے کو بھی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ القرآن ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کنسٹرکشن کی تھی مرکب جاری بناتے ہوئے، متقیوں کے لیے للمتقین۔ اب وہی کنسٹرکشن ہے جو ہمیں اس جملے میں متعلق خبر کے طور پہ مل رہی ہے، تو وہاں پر ہم نے اسے پیش کر دیا، مبتدا خبر متعلق خبر۔ القرآن ھدی للمتقین، پھر تجوید کے قواعد کے مطابق تنوین کے بعد لام آ گیا تو ہم اس کو مرج کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر آپ کو ایک شد بھی نظر آئے گی، یہ تجوید کے قواعد ہے، ذہن رکھیے گا، کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں میں آپ کو کوئی چھوٹا قاعدہ جو اس کا بھی بتا دیا کروں گا۔ تو بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اور متعلق خبر کیا ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے، ایک جملہ آپ روزانہ سنتے ہیں صبح کے وقت، ٹھیک ہے؟ تو وہ جملہ اس کا انالیسس دیکھتے ہیں۔ مبتدا کیا ہے آپ کا؟ نماز، خبر بہتر ہے، نیند سے متعلق خبر، تو ٹرانسلیٹ کر دیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے آپ سنتے ہیں عربی کے، پڑھتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا کہ اب آپ غور کرنا بھی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مرد عورتوں پر قوام ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کی ہے، اس کو آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں۔ مبتدا اس میں کیا؟ مرد، خبر قوام ہے، عورتوں پر متعلق خبر، جی۔ مرد رجل اور اس کی جمع رجال، الرجال آپ کا مبتدا مذکر ہے، جمع ہے، لہذا قاعدے کے مطابق خبر بھی آپ کی مذکر اور جمع آنی چاہیے۔ قوامن ورڈ واحد ہے، اس کی جمع کیا بنے گی؟ قوامون، ٹھیک ہے؟ قوامن ورڈ کو آپ اس چارٹ میں رکھیں تو پورے چارٹ سے آپ گزار سکتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مبتدا اللہ، خبر قادر ہے ہر چیز پر، متعلق خبر۔ تو ہم نے جو نارمل ترتیب پڑھی ہے جملہ اسمیہ میں، جب متعلق خبر آتا ہے تو اینڈ پر آتا ہے، اس کے مطابق ہم اسے ٹرانسلیٹ کریں گے، اللہ قدیر، ہر چیز کی عربی
کلو شیئن ہر چیز، کلو شیئن آپ کا مرکب اضافی اور اس پر الا داخل ہوا تو الا کل شیئن. اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہم نے اپنے قواعد کے مطابق جملہ بنا لیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو کلام ہوتا ہے اس میں ارینجمنٹس، الفاظ کی ترتیب وہی اہمیت رکھتی ہے. آپ نے جو اچھے اشعار سنے اس میں آپ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، وہی الفاظ ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے ذہن کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن شاعر انہیں اس خوبصورتی کے ساتھ ارینج کرتا ہے کہ وہ ٹھک کر کے ہمارے دل پہ بات لگتی ہے. بڑا خوبصورت ایک شعر ہے سادہ سا جو میری آپ کی ہم سب کی کیفیت ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. بالکل سادہ سے الفاظ ہیں لیکن خوبصورتی سے ارینج انہیں کیا گیا تو اس میں ایک حسن پیدا ہو گیا. اچھا، اب یہ چیزیں کچھ ایسی تھیں، قرآن مجید شاعری نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس طرح کے اسلوب کی وجہ سے عرب اسے شاعری کہتا تھا. اس میں آپ کو ملے گی، یعنی بالکل آپ دیکھیں گے قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ایک ردم ضرور ملے گا. الفاظ آیات جن الفاظ میں ختم ہو رہی ہیں وہ ایک جیسے الفاظ ہیں، اس ردم کا خیال رکھا گیا. حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان شعراء میں سے ایک شاعر تھے کہ جن کا کلام بیت اللہ کے دیوار پر لٹکا ہوا تھا. وہاں مقابلہ ہوا کرتا تھا شاعری کا، جو شاعر اس میں اول آتا تھا اسے تمام شعراء جو ہیں سجدہ کیا کرتے تھے اور اس کا کلام جو ہے وہ بیت اللہ کے باہر لٹکا دیا کرتا جاتا تھا کہ یہ اعلیٰ کلام ہے. حضرت لبید رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ ایمان لے آئے. اس کے بعد انہوں نے شاعری چھوڑ دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا تھا، لبید اب تم شعر نہیں کہتے؟ تو ان کا سوال تھا ابعد القرآن، یعنی قرآن کے بعد بھی، اب قرآن کے بعد ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں. اتنا اعلیٰ کلام ہے یہ کہ اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب اس خوبصورتی ارینجمنٹ وہ جو الفاظ کی ہے، اب یہاں آپ قرآن مجید میں ہو تو سادہ جملے تھے نا ہمارے جن کو قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن اب قرآن مجید کا اس اسلوب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو یہ جملہ کیسے ملتا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر. اب دیکھیں اللہ قدیر علی کل شیء اور اللہ علی کل شیء قدیر، حالانکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے لیکن اس جملے میں آپ کو ایک ردم نظر آ رہا ہے. تو اس سے نتیجہ نکالنا میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ بعض اوقات متعلق خبر سے پہلے بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ نے پہچان کرنی ہے کہ جملے میں متعلق خبر ہے کہاں پر. یعنی یہ جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کا اللہ مبتدا، قدیر خبر اور علی کل شیء یہ آپ کا متعلق خبر ہے. اب اس جملے میں ہماری اردو اور عربی ترکیب ایک ہی ہوگی، یعنی اردو میں ہم متعلق خبر درمیان میں ہی رکھتے ہیں نا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عربی سیکھنے کے بعد جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. سمپلی آپ الفاظ پر غور کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں تو مفہوم واضح ہوتا جائے گا. یہی آیت آپ کے سامنے لکھی ہے، آپ اسے دیکھیں، اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے. آپ کو قواعد سارے بھول جائیں، جو بھی آپ نے پڑھے مرکب اضافی توصیفی کیا ہیں سب بھول جائیں، لیکن الحمدللہ اس جگہ پر آپ آ کر اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی ہے کچھ نہ کچھ. لیں جی ایک سٹیپ، چھوٹا سا سٹیپ ہم اور لیتے ہیں. مبتدا خبر ہم نے سٹارٹ لیا تھا، پھر مبتدا خبر مفرد، مبتدا خبر مرکب، پھر مبتدا اور خبر کے علاوہ متعلق خبر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب پھر کمپیریزن کرنا ہے اپنے تین جملوں کا.
آدمی موجود ہے، آدمی گھر میں موجود ہے، آدمی گھر میں ہے. ان دونوں کو آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اب ان دونوں کو میں چھوڑ رہا ہوں. اب ان دونوں جملوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس جملے میں آپ کا مبتدا آدمی، خبر موجود ہے، اور گھر میں متعلق خبر. اب اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس جملے کے اجزاء جو ہیں ان کا تعین کرنا ہے آپ نے. ہاں جی، مبتدا کیا؟ آدمی، خبر، یہ گھر میں کیا ہے اس جملے کو سامنے رکھتے متعلق خبر. تو اردو میں ہم ایسے جملے بولتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں پورا جملہ نہیں بولتے بعض اوقات کہ آدمی گھر میں موجود ہے، ہم کہتے ہیں آدمی گھر میں ہے، ہماری بات پوری ہو جاتی ہے. تو کمپیریزن کریں گے تو بات عربی میں انشاءاللہ کلیئر ہوگی. اب دیکھیں، اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا تھا الرجل موجود فی البیت. اب اس جملے میں موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے، آدمی ہے لیکن وہ جو موجود ہے وہ نہیں ہے. تو وہ نکال دیں تو پیچھے جملہ کیا بچے گا؟ الرجل فی البیت. جملہ عربی زبان میں پھر بھی آپ کا مکمل ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ بعض اوقات جملے میں خبر نہیں ہوتی لیکن متعلق خبر ہوتا ہے، اور خبر کی غیر موجودگی میں وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے. اس لیے اس متعلق خبر کو قائم مقام خبر کہا جاتا ہے. اس لیے اس متعلق خبر کو قائم مقام خبر کہا جاتا ہے. اور قائم مقام خبر، یا کچھ ہمارے بزرگ اس کو خبر بھی کہہ لیتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اب خبر کی جگہ پر ہی استعمال ہوا ہے تو لہذا قائم مقام آپ کو پتا ہے وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں کہ اب نتیجہ نکالیں کہ ہمارا کون کون سا مرکب جو ہے وہ خبر بن سکتا ہے.